انابیہ جو اپنے گھر کی سب سے چھوٹی تھی، باقی بہن بھائیوں کو وہ آسائشیں نہیں ملتی تھی جو انابیہ کو ملتی تھی۔ حالانکہ باقی بہن بھائی اعتراض بھی کرتے تھے کہ انابیہ کے لیے سب کچھ آ گیا لیکن ہمارے لیے کچھ بھی نہیں آتا، یہاں تک کہ انابیہ کے باقی بہن بھائی، انابیہ کے ماں باپ گھر میں بھوکے سو جاتے تھے لیکن انابیہ نے کبھی بھی بھوک کا سامنا نہیں کیا تھا۔ انابیہ کو وہ چیزیں ملتی تھی جو کسی عام شخص تو کیا، جو کسی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والی بیٹی کو ملتی تھی۔ جناب علی، انابیہ اپنے گھر کی وہ لاڈلی تھی اور خوبصورت اتنی تھی کہ جب بھی کوئی گھر میں مہمان آنا تو انابیہ کو چھپا دیا جاتا تھا۔ آخر انابیہ سے اس کے ماں باپ کو کیا لالچ تھی، ایسی کیا وجہ تھی کہ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آیا تو انابیہ کو یہ کہہ کر چھپا دیا کہ تم چھپ جاؤ، تم اتنی خوبصورت ہو، تم اتنی حسین ہو، تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ لیکن کہانی کچھ اور تھی۔ انابیہ سے ایسی لالچ تھی ان ماں باپ کو جس کا پتہ انابیہ کو 20 سال بعد جا کر لگا، یعنی 20 سال انابیہ کے وہ ماں باپ جو کہ 20 سال تک ماں باپ تو بن کے رہے لیکن سگے ماں باپ بالکل بھی نہیں تھے، اور 20 سال تک انابیہ کو وہ چیزیں ملتی رہیں کہ انابیہ نے کبھی غربت کو نزدیک سے بھی نہیں دیکھا کہ غربت ہوتی کیا ہے، بھوک ہوتی کیا ہے۔ حالانکہ باقی 3 بہنیں اور 2 بھائی ہو سکتا ہے کبھی کبھار بھوکے بھی سو جاتے ہوں، لیکن انابیہ نے کبھی بھی بھوک کو نزدیک سے نہیں دیکھا تھا کہ غربت، بھوک، لاچاری، بے بسی ہوتی کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مڈل کلاس تو کیا لوئر مڈل کلاس گھر میں رہنے والی انابیہ کو وہ چیزیں مل جاتی تھی کہ جب انابیہ کسی چیز کی خواہش کرتی تھی تو گھر کا کوئی نہ کوئی سامان بیچ کر انابیہ کے لیے وہ کھانے کی چیز یا پینے کی چیز یا پہننے کی چیز آ جاتی تھی، یا پھر روزمرہ زندگی میں استعمال کرنے والی چیز فوراً سے گھر آ جاتی تھی۔ اب جناب علی 19 سے 20 سال انابیہ کی زندگی ایسی ہی گزرتی رہی۔ انابیہ کہنے لگی کہ پہلے تو میں بچی تھی لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے ایک چیز فیل ہونا شروع ہوتی تھی کہ جب بھی میرے گھر میں کسی مہمان نے آنا تو مجھے اس مہمان سے چھپایا جانا، مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیا جانا اور ان مہمانوں کے آگے میرا کبھی بھی تعارف نہیں کروایا جاتا تھا، جو چیز مجھے کھٹکتی تھی۔ اب جب میں گھر والوں سے کہتی تھی مجھے کسی کے آگے کیوں نہیں تعارف کروایا جاتا تو کہنے لگے کہ تمہارے باقی بہن بھائی اتنے خوبصورت نہیں ہیں، تم انتہائی خوبصورت ہو، ہم نہیں چاہتے تمہیں نظر لگے، تم پر جادو ہو یا تم پر کچھ ایسا عمل ہو جائے کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ، کیونکہ حسد نظر لوگوں کو مار دیتا ہے اور ہم تمہیں اس لیے چھپا کر رکھتے ہیں، تم سب بہن بھائیوں سے خوبصورت اور حسین ہو۔ جناب 20ویں سالگرہ انابیہ کی، پہلے 19 سال تک انابیہ کی سالگرہ ہمیشہ اچھی سے اچھی منائی جاتی تھی، لیکن جب 20ویں سالگرہ آئی تو انابیہ کہنے لگی ایسی سالگرہ جو پچھلے 19 سال میں کبھی بھی نہیں ہوئی، لیکن یہ وہ سالگرہ تھی جس سالگرہ کے روز مجھے میرے بارے میں حقیقت پتہ چلنی تھی کہ آخر میں کون ہوں۔ اب انابیہ نے کہا کہ جب 20ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی، کیک کاٹا جا رہا تھا تو میرے بہن بھائی ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے، میری ماں میرا باپ ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے، جو چیز مجھے مزید تنگ کر رہی تھی کہ حقیقت کچھ اور ہے، یہ معاملہ ہے کیا۔ باقی بہن بھائی غربت لاچاری میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مجھے وہ چیزیں مل رہی ہیں جو کسی ایک ایلیٹ کلاس کے بچے کی خواہش ہوتی ہے۔ 20ویں سالگرہ کا کیک کاٹنے کے بعد انابیہ کے باپ نے جب انابیہ کو اصل حقیقت بتانی شروع کی اور کہنے لگے کہ 20 سال تک ہم نے اس چیز کو چھپائے رکھا، آج وہ دن آن پہنچا ہے، جو باتیں ہم تمہیں بتانے جا رہے ہیں اور جو باتیں ہم کہیں گے اس پر تم نے عمل بھی کرنا ہے، یعنی جو ڈیمانڈ ہم کریں گے اس ڈیمانڈ کو پورا بھی کرنا ہے۔ اب انابیہ پریشان کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، مجھ سے کیا ڈیمانڈ کریں گے اور ایسی کون سی ڈیمانڈ ہوگی جو میں پوری نہیں کر پاؤں گی، جو کہیں گے کر دوں گی، اور دوسرا ایسی ڈیمانڈ ہوگی بھی کون سی جو میرے لیے پوری کرنا مشکل ہوگا۔ انابیہ کے باپ نے کہا کہ انابیہ تم ہماری سگی بیٹی نہیں ہو۔ یہ الفاظ سننے کے بعد انابیہ ایک دم سکتے میں چلی گئی کہ اگر میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں تو میں کس کی سگی بیٹی ہوں؟ کہنے لگے کہ تمہارا باپ ایک کوٹھا چلاتا تھا، تمہارا باپ ایک کوٹھا چلاتا تھا اور کوٹھے میں آنے والی ایک طوائف کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیا ہوا تھا اور تم اس طوائف کی بیٹی ہو، اور جب تم پیدا ہوئی تو تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا اور میں اس کوٹھے میں دلالی کرتا تھا، میں تمہیں اپنے گھر لے آیا، تمہارے باپ نے تمہیں لے کر جانے سے انکار کر دیا۔ یہ سننے کے بعد انابیہ نے چیخو پکار کر کے رونا شروع کر دیا کہ آپ لوگ کون ہیں، آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ اور ساتھ انابیہ کے سوتیلے باپ نے بھی بتایا کہ میں تمہارا سوتیلا باپ ہوں، تمہارا سگا باپ کروڑ پتی ہے اور تم نے اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنی ہے، اپنا حصہ مانگنا ہے، کیونکہ تمہاری ماں کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیا ہوا تھا۔ اس طرح تو بہت سی طوائفیں تھی اس کے پاس، لیکن تمہاری ماں واحد طوائف تھی جس کے ساتھ اس نے جائز نکاح کیا ہوا تھا، اور 2 سے 3 روز بعد تمہیں تمہارے باپ کے سامنے پیش کروں گا
اور جو ڈیمانڈز ہم تمہیں بتائیں گے تم نے وہ ڈیمانڈز اپنے باپ سے کرنی ہیں. اور تمہیں 20 سال ہم نے اس لیے لگژری لائف دی جو تم پر انویسٹمنٹ کی. ہمیں پتا تھا کہ تم اپنے باپ کی ایک سونے کی چڑیا ہو, اور تمہارا باپ جو 20 سال ہم نے تم پر انویسٹ کیا ہے, اگر تمہارا حصہ مل جائے تو پھر 20 تو کیا 50 سال بھی ہم تمہیں کھلاتے رہیں تو وہ پیسہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا. جناب علی 2 سے 3 روز گزرے, انابیہ کا مینٹلی مائنڈ بنا دیا اس کے سوتیلے باپ نے لے کر جانے کے لیے اصلی باپ کے پاس کہ تمہیں اس کے سامنے پیش کروں گا. اب انابیہ کے بقول کہ جب مجھے میرا باپ سوتیلا گھر سے لے کر نکلا تو ایک کوٹھی میں لے گیا جو کہ بہت بڑی کوٹھی لگژری بنگلہ تھا. اب جب میرے سگے باپ کے سامنے میرا باپ پیش ہوا اور مجھے کہا کہ یہ تمہارا سگا باپ ہے, تو سگے باپ نے مجھے ایکسیپٹ کرنے کے بجائے میرے سوتیلے باپ اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا کہ اس طرح تو آئے روز کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ تمہاری بیٹی ہے, تم کوٹھے چلاتے ہو, تم نے فلاں سے بھی نکاح کیا, فلاں سے بھی نکاح کیا, یہ میری بیٹی ہے ہی نہیں. اب جناب یہ معاملہ ہونے کے بعد انابیہ کا سوتیلا باپ اپنی سوتیلی بیٹی کو لے کر گھر واپس آیا, اور آ کر جب خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ساری حقیقت بتائی کہ اس کے باپ نے یہ رویہ ہمارے ساتھ اپنایا, اب ہم کیا کریں. جناب علی اول تو انابیہ کے ساتھ سلوک یہ کیا کہ اس کو 3 سے 4 روز کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ اب جو 20 سال ہم نے تم پر خرچ کیے ہیں, 20 سال جو پیسے تم پر انویسٹ کیے ہیں, تم ہمارے پیسے ایک شرط میں پورے کر سکتی ہو کہ جس کوٹھے میں تمہاری ماں طوائف تھی اسی کوٹھے میں جا کر تمہیں بھی کام کرنا پڑے گا, اور تم جو پیسہ کماؤ گی وہ پیسہ ہم اپنے پاس رکھیں گے. اگر تو یہ شرط منظور ہے تو تمہیں یہ شرط اپنانی پڑے گی, وگرنہ ہم تمہیں کمرے میں بند کر دیں گے. انابیہ نے تو پہلے صاف انکار کیا اور کہنے لگی جب یہ ڈیمانڈ مجھ سے کی جا رہی تھی تو سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے, بول رہے تھے, لیکن ایک شخص جو ایک بھائی میرا خاموش کھڑا ہوا تھا. اب یہ جو بھائی خاموش تھا یہ اس کہانی میں سب سے اہم کردار اس کا نکلا. آخر میں جا کر بتاؤں گا اس کی خاموشی کی وجہ کیا تھی. اب جناب 3 سے 4 روز انابیہ کو جب کمرے میں بند کیا, انابیہ بھوک سے مر رہی تھی, بھوکی پیاسی, نہ کھانا نہ پینا, کچھ بھی نہیں. ونڈو سے جب انابیہ نے کھانا مانگنا انابیہ کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا. 3 روز انابیہ نے بھوک برداشت کر لی اور انابیہ کہنے لگی کہ اب بس مجھ سے مزید بھوک نہیں برداشت ہو رہی تھی, میں کروں تو کروں کیا. میں نے ان کی شرائط کو مانا کہ ٹھیک ہے میں جس کوٹھے میں آپ مجھے لے کر جائیں گے میں چلی جاؤں گی, صرف مجھے کھانا دے دے, مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی. جناب علی انابیہ کو باہر نکالا اس بند کمرے سے, اس کے آگے کھانا رکھا اور اس کے باپ نے کہا کہ اب تم کھانا کھاؤ, تمہیں میں اس کوٹھے میں لے کر جاؤں گا جس کوٹھے میں تمہاری ماں کام کرتی تھی. انابیہ نے کھانا وغیرہ کھا لیا, اپنا مینٹلی مائنڈ پریپیئر کر لیا کہ ٹھیک ہے میرا سوتیلا باپ جہاں لے کر جائے گا میں چلی جاؤں گی, کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اب کوئی بھی دوسرا حل نہیں ہے. سوتیلا باپ تو کوٹھے میں لے کر جا رہا ہے جس نے مجھ پر 20 سال خرچ کیے, اور سگا باپ مجھے اپنانے سے انکار کر رہا ہے, اس لیے میں بند گلی میں ہوں, جاؤں تو جاؤں کہاں, جو شرائط میرے آگے رکھی گئی ہیں مجھے انہی کو ماننا پڑے گا. اب جناب جب سوتیلا باپ گھر سے لے کر نکلنے لگا تو بھائی نے کہا کہ میں ساتھ چلتا ہوں, یعنی جو بھائی خاموش تھا اس نے کہا کہ میں ساتھ چلتا ہوں, اکٹھے چلتے ہیں. یہ بات سننے کے بعد انابیہ کے ذہن میں خیال آیا کہ لگتا ہے کہ میرا بھائی مجھے اس دلدل سے نکال سکتا ہے, مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے. اس کے ساتھ جانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں تو مجھے کہیں آزاد کر دے اور سوتیلے باپ سے میری جان چھوٹ جائے, مجھے اس کوٹھے پہ نہ جانا پڑے, جس وجہ سے اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ ساتھ آ جائیں, اچھی بات ہے, ہم ساتھ چلتے ہیں, آپ ساتھ آ جائیں, کچھ نہیں ہوتا, دیکھی جائے گی. جناب علی وہ شخص جو کہ اس کا سوتیلا بھائی تھا وہ ساتھ بیٹھا, سوتیلا باپ ساتھ بیٹھا, انابیہ بیٹھی, سفر پر نکل پڑے. آدھا راستہ طے ہوا تو سوتیلے بھائی نے کہا کہ مجھے واش روم آیا ہے, میں ذرا واش روم کروں, یعنی پیٹرول پمپ پر رکے. اب انابیہ کو ساتھ کہا کہ تم بھی آ جاؤ, تمہیں بھی ساتھ لے چلتا ہوں, تم بھی واش روم کر لو, ایزی ہو جاؤ, والد کو یہیں بیٹھے رہنے دو, ہم واپس یہاں پر آ جاتے ہیں. اب انابیہ ایک لمحے کے لیے اس دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر یہ مجھے ساتھ لے کر کیوں جا رہا ہے, وہ بھی آدھے راستے میں روک کر, لیکن پھر بھی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے مشکل سے نکال دے یا پھر یہ مجھے بھگا دے. جناب جب انابیہ اتری, اس کا سوتیلا بھائی اترا, واش روم کی طرف گئے, تو واش روم سے فارغ ہونے کے بعد اب انابیہ کہنے لگی میرا سوتیلا بھائی مجھے کہنے لگا کہ بھاگو یہاں سے, یہ چند پیسے لو, میں تمہیں ریلوے اسٹیشن لے کر چلتا ہوں, لاہور سے کراچی ٹرین جاتی ہے, میرا ایک شخص جاننے والا تمہیں وہاں پر ریسیو کرے گا, یہ اس کا نمبر ہے, یہ اس کا نام ہے, تم فوراً سے ٹرین پہ بیٹھ جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ. میرا بھائی جب مجھے ٹرین کے قریب لے کر گیا, یعنی ریلوے اسٹیشن, میں تو ٹرین پہ بیٹھ گئی, مجھے ایک موبائل دے دیا, مجھے چند پیسے دے دیے, مجھے اس شخص کا نمبر دے دیا
کہ اس کو کال کر لینا، یہ تم سے رابطہ کر لے گا۔ اب جب میں نے بھائی کو ساتھ آنے کے لیے بولا تو اس نے کہا نہیں میں ساتھ نہیں چلوں گا۔ اب ٹرین جب چلنا شروع ہو گئی تو بھائی فوراً سے ٹرین سے نیچے اتر آیا اور میں اس ٹرین پر بیٹھ گئی۔ میں خوش تھی کہ میرے بھائی نے مجھے آزاد کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے میں کراچی جس کے پاس جاؤں وہ میرے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے، یا مجھے گھر دے دے، یا مجھے کوئی شیلٹر دے دے، جس وجہ سے میں اس چیز سے بچ جاؤں گی جس چیز پر میرا سوتیلا باپ مجھے لے کر جا رہا تھا۔ اب جناب انابیہ کا اصل امتحان یہاں شروع ہوا تھا۔ پکا کھلاڑی جو کہ نکلا وہ اس کا سوتیلا بھائی۔ اب معاملہ کچھ یوں تھا کہ جب انابیہ کراچی پہنچی، انابیہ اس شخص کو نہیں جانتی تھی لیکن وہ شخص انابیہ کو جانتا تھا، یعنی چہرہ اس کو تصویر مل چکی تھی کہ یہ فلاں خاتون اسٹیشن پہنچے گی، اس کو ریسیو کر لینا۔ انابیہ کہنے لگی جب میں اسٹیشن پہنچی وہ شخص میرے پاس آیا، مجھے اس نے بٹھایا اور جہاں وہ لے کر گیا آج میں وہیں پر کام کر رہی ہوں۔ کس چیز کا؟ کوٹھے پر کام کرتی ہوں جو میری ماں کرتی تھی، یعنی میرے سوتیلے بھائی نے میرے باپ سے پہلے ہی مجھے کسی کے ہاں بیچ دیا اور میری منہ مانگی قیمت حاصل کرنے کے بعد مجھے کراچی میں ایک کوٹھے کی زینت بنا دیا اور آج میں اسی کوٹھے کی زینت ہوں۔ میری زندگی کی کہانی کچھ یوں ہے کہ باپ سوتیلا گھر سے لے کر نکلا بیچنے کے لیے، کہ درمیان میں بھائی کے دل میں لالچ آئی اور بھائی کو خیال آیا پیسہ بڑا مل جائے گا، کیوں نہ میں اس کو کراچی بیچ دوں، اور بچاتے بچاتے بھائی نے ہی مجھے دلدل میں ایسا پھینکا کہ آج میں کراچی میں کوٹھے کی زینت ہوں۔ یہ انابیہ کی کہانی ہے جو کہ دردناک ہے۔ کوئی بھی خاتون کوٹھے پر کام کرنے والی، آپ اس کی مجبوری کو نہیں سمجھ سکتے کہ کن کن چیزوں کا سامنا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے، کیونکہ کوئی بھی خاتون شوق سے کوٹھوں کی زینت نہیں بنتی۔